بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کے بارے میں جو ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بن کر آیا ہوں، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس عظیم الشان رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے اور جن کا نام احمد ہوگا۔ انجیل برنابس باب نمبر 17 کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے متعلق اپنی قوم کو یہ ہدایت کی، لیکن میرے بعد وہ ہستی تشریف لائیں گی جو تمام انبیاء اور تمام نفوس قدسیہ کے لیے آب و تاب ہیں، اور پہلے انبیاء نے جو باتیں کی ہیں ان پر وہ روشنی ڈالیں گے کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور انجیل برنابس باب نمبر 42 کے اندر فرماتے ہیں، جس ہستی کی آمد کا تم ذکر کر رہے ہو، میں تو اللہ کے اس رسول کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہیں ہوں۔ جس کو تم مسیحا کہتے ہو، اس کی تخلیق مجھ سے پہلے ہوئی اور وہ میرے بعد جو ہے وہ تشریف لائیں گے۔ اسی طرح انجیل کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قول بھی موجود ہے کہ میں اس لائق نہیں کہ ان کی جوتیوں کے تسمے کھولوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل ہر نبی نے حضور علیہ السلام کی آمد کی بشارت دی اور اپنی قوم سے یہ کہا کہ اس نبی کا تم نے کلمہ پڑھنا ہے، ان کی غلامی جو ہے وہ اختیار کرنی ہے۔ یہودی جو تھے وہ حضور علیہ السلام کی آمد سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کی شخصیات بھی ان کے پاس تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ کفار سے جنگ کرتے تو وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، تو وہ حضور علیہ السلام کے وسیلہ مبارکہ سے ہی جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کے توسل سے ان کی دعاؤں کو جو ہے وہ قبول فرماتا۔ اسی طرح ایک بادشاہ گزرا ہے، تبہ بادشاہ، یمن کا یہ بادشاہ تھا، اور حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے کئی سو سال پہلے اس کا گزر مدینہ شریف کے اندر سے ہوا، اور اس نے ارادہ کیا کہ مدینہ کے لوگوں کو ڈرائے اور یہاں پر قتل و غارت کریں۔ تو دو یہودی علماء تھے بنو قریظہ سے، ایک اسعد تھا، اس نے یہ کہا کہ اے تبہ بادشاہ، یہاں پر ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ نبی آخر الزماں ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، اور تو یہاں کے باشندوں کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا۔ اور جب تبہ بادشاہ نے اس بات کو سنا تو فقال تبہ لأوس والخزرج، تو تبہ نے یہاں پر جو دو پرانے قبیلے رہنے والے تھے، ایک کا نام تھا اوس اور ایک کا نام تھا خزرج، اور اس نے اوس و خزرج سے کہا اقیموا بہذا البلد، اس شہر کے اندر ہی تم ٹھہرے رہو، فإن خرج فیکم فزروہ وصدقوہ، جب وہ تمہارے درمیان ظاہر ہو جائیں تو اسے پناہ دینا اور ان کی تصدیق کرنا، وإن لم یخرج، اور اگر وہ تمہاری موجودگی میں ظاہر نہ ہوں، فأوصوا بذلک اولادکم، تو اپنی اولادوں کو ان کے بارے میں وصیت کر کے جانا۔ قال فی ذلک شعرا، اور اس کے بعد تبہ بادشاہ نے چند حضور علیہ السلام کی شان میں اشعار کہیں، واستودعہ عند اہل المدینہ، اور اہل مدینہ کے پاس بطور امانت جو ہے اس نے رکھ دیے، وَكَانُوا يَتَوَارَثُونَهُ وَيَرَوْنَهُ خَلْفًا عَنْ سَلْفٍ، اور اہل مدینہ جو ہے اس کو نسل در نسل بطور روایت جو ہے اس کو آگے تک پہنچاتے رہیں۔ وَكَانَ مِمَّنْ يَحْفَظُهُ ابو ایوب خالد بن زید الذي نادى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی دارہ،
تو حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو میزبان مصطفیٰ ہیں، جن کے گھر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام ٹھہرے، جن کے دروازے پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ناکہ مبارک جو ہے وہ بیٹھ گئیں، ان تک جو ہے وہ اشعار پہنچے، اور وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں سے تھے جس کو تبا بادشاہ نے، انہی علماء کی اولاد میں سے تھے جن کو تبا بادشاہ نے وہ خط لکھ کر دیا تھا اور اشعار لکھ کر دیے تھے۔ ان اشعار میں سے چند یہ ہیں کہ حدثت ان رسول الملیک یخرج حقا بارض الحرامی، مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم کی سرزمین میں حق کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر ہوں گے۔ شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسام، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ جو خالق کائنات ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کے رسول ہیں۔ فلو مد عمری الی عمرہ، اگر میری عمر اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تک جو ہے وہ پہنچ گئیں، اس زمانے تک اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی عطا کی، لکنت وزیر اللہ، تو میں ان کا جو ہے وہ وزیر ہوں گا، اور وابن عم، اور ان کا چچا زاد ہوں گا، یعنی مددگار اور دستے بازو بنوں گا۔ اسی طرح پھر انہوں نے کہا وجاہدت بالسیف اعداءہم وفرجت عن صدرہ کل غمی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے تلوار کے ساتھ جنگ کروں گا اور آپ سے ہر غم کو میں دور کر دوں گا۔ وَأَلْزَمْتُ طَاعَتَهُ كُلَّ مَنْ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ عُرْبٍ وَمِنْ عَجَمٍ، اور زمین میں عرب و عجم میں ہر شخص پر میں حضور علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری جو ہے اس کو لازم کر دوں گا۔ وَلَكِنْ قَوْلِي لَهُ دَائِمًا سلام علی احمد فی الامم، اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میری ہمیشہ یہی بات رہے گی، تمام امتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو۔ فاحمدنا سید المرسلین و امتہ تلک خیر الامم، بس ہمارا احمد رسول کا سردار ہیں، یعنی ہمارے نبی رسولوں کے سردار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں سے بہتر ہیں۔ هو المرتضی وهو المصطفیٰ واکرم من حملتہ القدم، آپ مرتضیٰ ہیں، مصطفیٰ ہیں، تمام مخلوقات میں سے چنے ہوئے ہیں، اور جس نے بھی حضور علیہ السلام کی پیروی کی وہ عزت والا ہو گیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر جو ہے وہ پہلی قوموں کے اندر بھی موجود تھا، اور انہوں نے بھی خوشی منائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزتیں جو وہ حضور علیہ السلام کے نام پاک کی وجہ سے عطا کرتا تھا۔ کعب بن لؤی بن غالب بن فہر جو تھے، ایک دن جمعے کے وقت اپنی قوم کو حضور علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے تھے اور فرما رہے تھے فَسَيَأْتِي لَهُ نَبَأٌ عَظِيمٌ، ایک بہت اہم اور شاندار خبر آنے والی ہے، عَلَى غَفْلَةٍ يَأْتِ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ، کہ وَسَيَخْرُجُ مِنْهُ نَبِيٌّ كَرِيمٌ، کہ اس سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوں گے۔ یہی خوشخبری حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امتوں کو دی ہے۔ پھر فرمایا کہ اچانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام محمد ہے، فَيُخْبِرُ أَخْبَارًا صَدُوقًا خَبِيرُهَا، اور ہمیں ایسی خبروں سے آگاہ کریں گے جن کا خبر دینے والا سچا ہوگا۔ پھر کہتے ہیں بخدا کاش اس وقت میری آنکھیں اور میرے کان وہ صحیح سلامت ہوں، تو میں ان کی دعوت دین جو اس کو پھیلانے والا ہوں گا، اور میں ان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہونے والا ہوں گا، اور ان کے ساتھ میں فخر کرنے والا ہوں گا۔ پھر کہتے ہیں اے کاش میں اس وقت موجود ہوتا، میرا قبیلہ موجود ہوتا، اور میں اس نبی کا ساتھ دیتا۔ اب دیکھیں کعب کی موت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے درمیان 560 سال کا عرصہ ہے۔ وَكَانَ بَيْنَ مَوْتِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ وَمَبْعَثِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم 500 سنۃ و60 سنۃ، کہ 560 سال کا زمانہ ہے۔ تو اتنا عرصہ گزرنے کے سے پہلے جو ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کتنے اچھے جو ہے وہ کلمات ادا کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
حضور علیہ صلوٰۃ والسلام سے سچی اور پکی محبت، غلامی اور آپ کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔